بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیے جانے والے پہلے مسلمان صحابی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سوال، کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنے سے۔ سوال ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ سوال، کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب ہے اورنگزیب۔ سوال ہے، کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب ہے حضرت ارکل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، معلوم ہے ان چار آسمانی کتابوں کے کیا کیا نام ہیں؟ جواب ہے انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید۔ سوال ہے، معلوم ہے اللہ پاک نے اپنے رہنے کی جگہ جو پسند فرمائی ہے اور جہاں رہتے ہیں وہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری ذات عالی دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں سما سکتی، لیکن ایک جگہ ہے جہاں سما جاتی ہے اور وہ مومن کا دل ہے۔ سوال ہے، مشہور فاتح صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو سلطان کا لقب کس خلیفہ نے عطا کیا تھا؟ جواب ہے عباسی خلیفہ الناصر نے۔ سوال ہے، مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے کس نبی نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، مسجد نبوی کی محراب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ سوال ہے، مدینہ کے قریب سب سے پہلی مسجد کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مسجد قباء۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا،
بھلا بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ جواب ہے قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب کرنا۔ سوال ہے قرآن مجید آخری کتاب جس نبی پر نازل کی گئی اس نبی کا نام بتائیں۔ جواب ہے قرآن مجید آخری کتاب نبی آخر الزماں کون و مکاں غم خوار جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن تین اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب ہے 15 شعبان المعظم 2 ہجری جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال ہے فرعون نے کتنے سال حکومت کی اور اس کی عمر کل کتنی ہوئی؟ جواب ہے فرعون نے 400 سال حکومت کی اور کل عمر 620 سال ہوئی۔ سوال غار ہیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب ہے 4 گز۔ سوال ہے ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ جواب ہے ہمیں رزق اللہ پاک دیتے ہیں۔ سوال ہے ہجرت حبشہ ثانیہ کب ہوئی؟ جواب ہے 690 میں۔ سوال ہے کس نبی کی پیدائش میں 120 سال لگے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن پاک کی کن 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے عہد فاروقی میں کون سے نئے محکمے قائم کیے گئے؟ جواب ہے بیت المال، شعبہ تحقیقات، شعبہ فوج۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعہ۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب ہے نماز کے 6 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ میدان حشر کس ملک میں قائم ہوگا؟ جواب ہے میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔
سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال ہے غسل اور وضو کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب ہے دونوں کا۔ سوال، نماز جنازہ کا حکم قرآن کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کس رنگ کا کپڑا زیادہ صاف اور پاک رہتا ہے؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ سوال ہے اللہ پاک نے تمام انسانوں کی حتیٰ کہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے کے لیے اللہ پاک نے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال، کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب ہے ابو طاہر کرامتی۔ سوال ہے پانچویں کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ استغفار۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا ایگریمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے؟ جواب ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے عمرو بن حشام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا معجزہ ہے جو ہر مسلمان روزانہ دیکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے نجاست کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب ہے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔
سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب ہے جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ جواب ہے خواب۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ گار ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے آگ جلانے کے لیے 2 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی تھی؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، پابندی شریعت ہو۔ سوال ہے نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک گھسا رہا؟ جواب ہے 400 سال تک۔ سوال ہے نماز جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت تلاوت فرماتے تھے؟ جواب ہے سورہ جمعہ۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو حنیفہ سے۔ سوال ہے مٹی سے پرندہ کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سی دنیاوی عبادت جنت میں بھی ہوگی؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے کون سی چیز یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا؟
جواب ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے کس کے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے عتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 453 مرتبہ۔ سوال ہے فتح مکہ کو پرامن انقلاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خون ریز نہ ہوئی پورے عرب میں انقلاب، دلوں کی دنیا بدل گئی، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال ہے خطبے کے دوران کھانے پینے اور بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو عدی سے۔ سوال ہے حدیث مبارک میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے بچوں کو۔ سوال ہے جنت میں انسان کے پورے جسم پر صرف ایک جگہ بال ہوں گے۔ جواب ہے پلکیں۔ سوال ہے جعفر طیار کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال ہے ام ہند کن کی کنیت تھی؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حرام میں ہے۔ سوال ہے اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب ہے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے وہ کون سے دو پیغمبر ہیں جن کا کوئی باپ نہیں؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی، کیونکہ خودکشی کرنے والا توبہ کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں بچتا۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا شرط نہیں؟ جواب ہے وہ نفل نماز جو بیرونی شہر کسی سواری پر ادا کی جائے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب ہے مردے کو۔ سوال ہے وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے دیوانہ یا پاگل۔ سوال وہ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام فراقی یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال ہے وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی کی۔ سوال ہے وہ کون سا کافر تھا جسے ایک فرشتے نے پالا تھا؟ جواب ہے موسیٰ سامری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر بھی اثر نہیں کرتا؟ اجوا کھجور۔ سوال ہے وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیت جمع ہوتی ہے؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے ناجیہ کس صحابی کا لقب ہے، کس نے رکھا اور کیوں؟
جواب ہے یہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا جبکہ ان کو قریش سے نجات ملی۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال ہے کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے قسطنطنیہ کے فاتح کا نام بتائیں۔ جواب ہے سلطان محمد فاتح عثمانی سلطان محمد ثانی۔ سوال ہے قرآن پاک نازل ہونے کا مکمل عرصہ کتنا رہا؟ جواب ہے تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال ہے فرشتے اصل میں کہاں رہتے ہیں؟ جواب ہے 7ویں آسمان پر۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے سور کب پھونکا جائے گا؟ جواب ہے جب قیامت قائم کرنا ہوگی۔ سوال ہے کیا فرشتوں کو نور ماننا شرک ہے؟ جواب ہے ہرگز شرک نہیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے یہودیوں کی مقدس کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب ہے توریت۔
سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس نابینا رہے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت سہیل بن بیضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔